أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو، کیونکہ کوئی بکرا ذبح کرتا ہے، کوئی چھترا ذبح کرتا ہے، کوئی گائے ذبح کرتا ہے، کوئی بچہ ذبح کرتا ہے، کوئی بھینسا، کوئی اونٹ ذبح کرتا ہے۔ جانور چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، تو ان کی عمر بھی ظاہری بات ہے، کسی کی عمر کم، کسی کی زیادہ، تو ہمیں عمر کا پتہ ہونا چاہیے کہ بکرے کی کتنی عمر ہو، اسی طرح گائے، بھینسا، بچہ، اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے، اور اونٹ کی کتنی عمر ہونی چاہیے جو قربانی پہ لگ جائے۔ تو ناظرین، یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے قربانی کا اہتمام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی عمر دیکھی جائے گی کہ جانور تیار ہے، عمر کے اعتبار سے یہ قربانی پہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا۔ اگر عمر کے متعلق ہمیں نالج نہیں ہوگا تو پھر جانور خریدتے وقت ہم سے خطا ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل آپ سنیں گے، انشاءاللہ جان جائیں گے کہ قربانی کے لیے جانور عمر کے اعتبار سے کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آپ مسلم شریف کی جو روایت ہے دلیل کے طور پہ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، تم جانور مسنہ ذبح کرو، مسنہ جانور ذبح کرو، الا ان یعسر علیکم، اگر تمہیں اس میں کوئی دشواری نہ ہو، اگر تمہیں اس میں کوئی مشکل ہو، مسنہ جانور آپ کو نہیں ملا یا فی الوقت آپ کی قربانی کے لیے وہ جانور آپ کو دستیاب نہ ہو سکا، فتذبحوا جزاعۃ من الدان، تو پھر بھیڑ کا 6 یا 7 ماہ کا جو بچہ ہے، جو 1 سال سے بڑے بکرے کی مانند بہترین صحت کے اعتبار سے دکھائی دے، تو پھر آپ بھیڑ کا وہ بچہ ذبح کر لیں۔ ناظرین، یہ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرما لی۔ یہاں پہ جو لفظ مسنہ آیا ہے کہ تم مسنہ جانور ذبح کرو، اس سے مراد بعض فقہا نے سال لیے ہیں کہ مسنہ لفظ سال سے ہے کہ بکرا ہے، اس میں بکرے کے ساتھ بکری ہے، اس کی عمر 1 سال مکمل ہو، دوسرے سال میں لگ جائے تو وہ مسنہ ہوگا۔ اگر گائے ہے، بچہ، بھینسا وغیرہ جو اس جنس کے جانور ہیں، یہ مسنہ کے اعتبار سے 2 سال کی مکمل ہوں، تیسرے سال میں لگ گئے ہوں۔ اور اسی طرح اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ مسنہ کے اعتبار سے 5 سال کے مکمل ہو چکے ہوں، 6 سال میں لگ جائیں، تو اس اعتبار سے ان کی عمر بنے گی۔ تو یہ عمریں بتائی گئی ہیں۔ اور دوسرے موقف کے مطابق بعض فقہا نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ سنا، یہ سامنے والے دانتوں کو کہتے ہیں، تو سنا کے بغیر جب تک جانور کے سامنے والے دانت نہیں ٹوٹے، وہ دوندہ نہیں ہوا، قربانی کا کوئی بھی جانور، بکرا ہے یا وہ گائے ہے یا وہ اونٹ ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی فقہا نے قول نقل فرمایا ہے۔ تو انہوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اونٹ 5 سال کی عمر میں سنا ہوتا ہے، 6 سال کی عمر میں جب لگ جائے اس وقت وہ دوندہ بن جاتا ہے، سامنے والے دانت اس کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح گائے، بھینس، بچہ یا اسی طرح کٹا وغیرہ، تو یہ 2 سال مکمل گزر جانے کے بعد یہ سنا ہوتا ہے، اور جب تیسرے سال میں لگ جائے۔ اور اسی طرح بکرا ہے، بکری ہے، تو وہ 1 سال مکمل گزر جائے تو سنا ہوتا ہے جب دوسرے سال میں لگ جائے۔ اس کے یہ جو 2 دانت ہیں یہ ان عمروں میں جا کے ٹوٹتے ہیں۔ بکرے کی عمر 1 سال مکمل ہو، دوسرے سال میں لگ جائے تو اس کے سامنے والے دانت ٹوٹتے ہیں۔ گائے، بھینس وغیرہ، ان کی عمر جب 2 سال مکمل ہو، تیسرے سال میں لگ جائیں تو سامنے والے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح اونٹنی ہے، بڑا جانور ہے، جب یہ 5 سال کے مکمل ہو جائیں، 6 سال میں لگ جائیں تو یہ سامنے والے دانت ان کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ مختلف جانور چھوٹے بڑے کے اعتبار سے ان کی عمریں بھی تھوڑی اور زیادہ رکھی گئی ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ سماعت فرما لیا۔ ہاں البتہ دان کا جو لفظ ہے
یعنی بھیڑ کا جو بچہ ہے یہ 6 یا 7 ماہ کا ہو تو یہ بھی قربانی کے لیے جائز ہوگا۔ اگر یہ صحت کے اعتبار سے 1 سال سے زیادہ بکرے کی مانند دکھائی دیں، صحت کے اعتبار سے فربا ہو، موٹا تازہ لگے اور گوشت بھی محسوس ہو کہ گوشت ٹھیک ہے، تو بھیڑ کا بچہ وہ جزا آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ جزا 6 یا 7 ماہ کے بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں۔ بھیڑ کے بچے کے اندر عمر سال سے کم ہو تو یہاں پہ جائز ہوگا، 6 یا 7 ماہ کا ہے یا 8 ماہ کا ہے یا 9 ماہ کا ہے تو بھیڑ کا بچہ قربانی کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن بکرا ہے، بکری ہے تو وہ سال سے اوپر ہوں۔ اور آپ یہی اعتبار کر لیں، جب جانور کو خریدیں تو آپ منہ کھول کے چیک کریں کہ جانور کے سامنے والے دانت ٹوٹ گئے ہیں یا نہیں ٹوٹے۔ آپ سامنے والے دانتوں کا اعتبار کریں، تسلی کر لیں۔ اسی طرح گائے بھینس لیں تو آپ منہ کھول کر چیک کریں سامنے والے دانت ٹوٹے ہیں کہ نہیں، یعنی وہ دوندہ ہو گیا کہ نہیں۔ اسی طرح اونٹ لیں خریدیں تو آپ اسی طرح اس کا دوندہ ہونا چیک کر لیں۔ جب آپ نے پیسے دے کر چیز لینی ہے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنے کے لیے تو وہ چیز بہتر آنی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی قباحت نہ ہو تو وہ بہت بہتر بات ہوگی، وہ بہت اچھی قربانی ہوگی۔ بکرا ہے یا وہ گائے ہے یا اونٹ ہے، آپ سامنے والے جو دانت ہیں چیک کریں، اگر وہ ٹوٹ گئے ہیں، وہ جانور دوندے ہو گئے ہیں تو وہ آپ خریدیں اور ان کی قربانی کریں، اگر وہ دوندے نہیں ہوئے تو وہ آپ نہ خریدیں۔ بھیڑ کا بچہ 6 یا 7 یا 8 ماہ کا ہے تو اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے بار بار رپیٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ بخوبی جان جائیں، سمجھ جائیں اور اپنا جانور جو قربانی کے لیے آپ خریدیں اچھے طریقے سے خریدیں اور ان باتوں کا خیال رکھ کے خریدیں تاکہ آپ کی قربانی اچھی ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کراہت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل کے مطابق، فقہی مسائل کے مطابق قربانی کا جانور خریدنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔